سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المقيم الخليل الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك يا سيدنا السلام عليك يا سيدي يا نبي وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زید مجدو جو کہ آج کی ہفتہ وار تقریب مبارک کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں حلم میں عمر میں اللہ برکات عطا فرمائے. اور آج کی اس تقریب مبارک کے اندر جتنے احباب شریک ہیں اللہ کریم سب کے غموں کو دور فرمائے اور سب کو اپنی جناب سے برکت اور کثرت والا اللہ رزق عطا فرمائے. آج میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت کی عنوان سے، اور اس میں ایک خاص پہلو کہ اس کی بڑے پیمانے پہ وائلیشن ہوتی ہے کہ درود و سلام میں حضور کی آل کا ذکر نہیں کیا جاتا. پھر اس عنوان سے بھی میں احادیث مصطفیٰ کریم سے عرض کروں گا کہ کیا ایسا درود مقبول ہے یا مقبول نہ ہے. تو یہ میرا موضوع ہے توفیق خدا بندی سے. انشاءاللہ میں اس پہ اللہ کی توفیق سے بات کروں گا. اب یہ ہے کہ میرا تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ ایسے زائد نہیں ہوا تو میں نے اس پہ ویسے اپنا ایک چھوٹا سا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے. درود و حضور کی آل پہ درود و سلام نہ پڑھنے والا از خود مردود ہے. یہ اس کا عنوان ہے. اگرچہ عنوان سخت ہے لیکن اس بساؤ کا سختی بھی تاثیر دیتی ہے اور ضروری بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے بندے کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی رکھا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کرنا پڑتا ہے. عنوان اگرچہ سخت ہے لیکن اس کو ویسے میری طبیعت نہیں لیکن آپ ذوق والے لوگ ہیں، لوگ والے احباب ہیں. تو میرا الحمدللہ جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ ڈیلی بیس پہ روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں خاص طور پہ جو میری توجہ میری طبیعت وہ اہل بیت اطہار کے ذکر کے حوالے سے کافی زیادہ میرے بیانات ریکارڈ پہ ہیں. کیونکہ وہ ڈیلی بیس پہ تو جو ٹک ٹاک اس پہ تو لازمی دوست اپلوڈ کرتے ہیں. ایک ہی چینل میرا آپریٹ ہو رہا ہے جس کو میں دیکھتا ہوں، باقی میرے نام پہ کافی ہیں. باب الحکمت کے نام سے جی میں وائس کر دیتا ہوں. باب الحکمت کے نام سے انگلش میں اسپیلنگ لکھیں گے ایگزیکٹ باب الحکمت کے نام سے. اوپر میرا نام بھی آ جائے گا، میری تصویر بھی. وہ ایک ہے کہ جس پہ ہم از خود آپریٹ کرتے ہیں اس کو، اس پہ ڈیلی بیس پہ ایک آدھا پیغام 1 منٹ کا 30 سیکنڈ کا وہ لازمی پہنچ جاتا ہے. باقی احباب جو موجود ہیں یہاں پہ ان کو میں وہ لنک بھی بھیج دوں گا، وہ اس پہ ڈال دیں اپنے جو گروپ ہے تاکہ احباب کے لیے آسانی ہو. یہ کوئی تشہیر کے لیے نہیں ہے لیکن اور نہ کوئی صرف یہ ہے کہ اس دور کے اندر کم از کم جہاں پہ ہم نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں دیکھنے چاہیے تاکہ ہمارے مائنڈ پازیٹیو رہے. اس لیے میں نے اس کا آپ احباب کو ذکر کر دیا.
یہ بڑی ضروری ہے. میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں, مجھے وقت کا احساس ہے. دیکھیے بعض دوست بھی, بعض مولانا حضرات بھی مجھ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب آپ یہی تذکرہ کیوں کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آج کے دور میں نوجوان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ دوسری طرف جا رہا ہے. ہم صرف اتنا کہہ کے گزر جائیں کہ یار ان نوجوان بگڑ گئے ہیں, اب یہ نہیں قریب آتے. تو میں نے کہا نہیں, وجوہات دیکھتے ہیں. میں چونکہ سوشیالوجی بھی پڑھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں, یار یہ کیوں جا رہے ہیں, اس وجہ کو ختم کیا جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جب ہم ممبروں پہ, مسجد کے ممبروں پہ رسول اللہ کی آل کا محرم میں بھی ذکر نہیں کریں گے تو بھائی انہوں نے تو کہیں جا کے سننا ہے نا, انہوں نے تو کہیں جانا ہے نا. وہاں جب جائیں گے تو وہاں کچھ اور بھی سنیں گے, پھر آپ کو سوال کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں تو بھی پٹری تو لے گیا بھائی, تو بھی سائڈ پہ. نہیں, یہ علاج نہیں ہے, یہ علاج نہیں ہے. یقین کیجیے گا, میں تعریف میرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, ہم تو اس گھر کے نوکر ہیں, نوکر ہی مرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی نوکری میں ہم نے مرنا ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ حضور نے فرمایا جس کے من میں میری آل کی محبت ہے بے ایمان نہیں مرے گا. یہ سبحان بے ایمان نہیں مرے گا, یہ گارنٹی میرے آقا نے دی ہے. تو اس لیے ہم اس گارنٹی پہ, اس ضمانت پہ بولتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی محبت پہ جائیں گے اور ایمان کی حالت میں انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے. اب یہ ہے کہ مساجد میں کہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضور کی آل کا ذکر کرو, اس وقت ضرورت ہے. نوجوانوں کو پتہ چلے, میں کل کی بات کر رہا ہوں, سیالکوٹ سے مجھے کال آئی, کہیں انہوں نے سن لیا ہوگا. انہوں نے کہا یار ایک بات بتائیں مولانا, یہ جو آپ ذکر اہل بیت کرتے ہو یہ شیعہ کی کتابوں سے ہے. میں نے کہا میں نے زندگی ساری, چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے شیعہ کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی زندگی سے. مجھے کیا ضرورت ہے ان کی کتاب پڑھنے کی. میں نے کہا بخاری کھولو ذکر اہل بیت, مسلم کھولو ذکر اہل بیت, ترمذی کھولو ذکر اہل بیت, قرآن کھولو ذکر اہل بیت, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا. جتنا اہل بیت کا ذکر کثرت اور ادب کے ساتھ اہل سنت میں ہے نا, کہیں پہ بھی نہیں ہے. نہ بیان کرے تو ہمارا قصور ہے نا, نوجوانوں کا کوئی نہیں. اس لیے میں خاص طور پہ یہ تذکرے کرتا ہوں. ایک تو نوجوانوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے, ہماری کسی سے ضد کوئی نہیں, ہماری کسی سے ضد کوئی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ کسی کو منوانے بیٹھتا ہے وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتا ہے, اپنی عزت بھی کھو بیٹھتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں تو اس چیز کا پابند ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے نجاست دور کر دی. جڑے جڑے نجاست نے وہ دور ہو گئے تو تسی انہوں نیڑے کیوں لے گیا. تو اللہ نے بندوں کی صورت میں بھی نجاستیں دور کر دی. تو جو ذکر اہل بیت کرتا ہے وہ تو پاک آدمی ہے اللہ کی طرف سے نا. قرآن میں پاکوں کے نزدیک پاکی آئے گی, نجاست آ سکتی نہیں ہے. تو ہم کسی کو کیوں بیٹھے بھی تو بھی من. ہم کہتے ہیں ہماری زبان اہل بیت, حضور کے اصحاب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تر رہے. یہ عنوان معذرت میں وقت لیا تھوڑا سمجھانے کے لیے. آج کے دور میں اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے, ورنہ ہم کسی کی ضد میں اہل بیت کا ذکر کوئی نہیں کرتے. یہ کسی مطلب ہوتا ہے نا بس اوقات کہ یار پتہ نہیں کسی کی ضد میں, ہم کسی کی ضد میں نہیں. میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے, لیکن سارا دین حضور کی زبان سے لے لیتے ہیں. حضور نے فرمایا نماز پڑھو, حضور نہیں فرمایا نا. قرآن میں آیا پڑھ کے حضور نے دکھایا. یہ سارا حضور کی زبان سے, قرآن بھی حضور کی زبان سے, اللہ کا ہونا بھی حضور کی زبان سے. اچھا اسی زبان سے نکلا ہے میری آل کو مانو, وہاں کوئی نہیں مانتا, وہاں رک جاتے ہیں آ کے. اور نہیں اوروں کو تقویت ملے گی تو دنیا میں اوروں کے لیے آئے ہو, ہم تو رسول اللہ کے لیے آئے, حضور کے لیے آئے, ہم تو آقا کے لیے آئے. ہم تو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں, خدا کی قسم ہر نسبت کا, کہ حضور سے نسبت ہے, آقا سے نسبت ہے حضور کی. ہم تو نعلین مبارک اگر وہ سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, ہمیں تو سب کچھ مل گیا. تو ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا الحمدللہ. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں نا, ہفتہ بار یہ تقریب یہ آپ کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرتی ہے یہ چیز الحمدللہ. ایسے مجالس, ایسے تذکرے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, قبلہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے. اور دعا کریں اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو
موضوع ہے وہ درود و سلام کی مطلقاً فضیلت اور خاص طور پہ اہل بیت کا درود و سلام میں تذکرہ۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ اچھا ترجمہ عام طور پہ تو یہی سنا جاتا ہے نا، اللہ اور اس کے فرشتے۔ ترجمہ گرامر کے اعتبار سے یہ ہے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، جب یہ ضمیر کی طرف نسبت ہونا اس کے جمعی افراد مراد ہوتے ہیں، یعنی بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، سارے فرشتے۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اپنی عبادت کی باری آئی، اس نے ڈیوٹی لگا دی، سجدے والے سجدے کرو، رکوع والے رکوع کرو، تشہد میں جو بیٹھے ہو تشہد میں بیٹھو، جو فرشتے سبحان اللہ کہہ رہے ہو سبحان اللہ کہو۔ یہ سلسلہ اپنی باری آئی تو ٹولیاں بنا دی، اللہ نے ٹولیاں بنا دی۔ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں عرش اٹھاؤ، جو یہاں بیٹھ کے ہمارا اعمال لکھ رہے ہیں تم اعمال لکھو۔ کام تقسیم کر دیے سارے فرشتوں کو۔ جب تقسیم ہو گئے فرمایا کہ جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں وہ رکوع میں نہیں، ڈیوائیڈ ہو گئے کام، بس یہی کرنا ہے تم نے۔ لیکن جب باری آئی نے میرے مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام کی، اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، پہلے اپنی سنت، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے، بولے سارے، فرمایا سارے، وہ کیسے؟ فرمایا رکوع مجھ پہ ہے، درود مصطفیٰ پہ، سجدہ مجھے کرنا ہے، درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھنا، تشہد میں بیٹھا میرے حضور ہے، درود میرے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، درود میرے مصطفیٰ پہ، اعمال لکھ رہا ہے، درود میرے مصطفیٰ پہ۔ فرمایا کائنات کے اندر کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھتا ہو۔ اپنی باری آئی تو تقسیم ہو گئی، مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا نہیں، کوئی اس تقسیم سے باہر نہ نکلے، ہر فرشتہ۔ اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے، کس کے؟ اس کے۔ مولا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدم کی باری آئی تو اتنا ہی کہہ دیا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ کیوں نہیں کہا اس کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا؟ مصطفیٰ کریم کے درود کی باری آئی تو کہا اس کے سارے فرشتے۔ فرمایا میں پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس کا وہی ہے جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا، اس کا وہی ہے جو میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو فرمایا فرشتے سارے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، لہذا وہ میرے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کی امت میں جو اللہ کا ہونا چاہتا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی۔ اچھا کہا ہے یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یصلون حال اور مستقبل، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اور ذاکر اللہ ہے، ذاکر اللہ ہے، درود پڑھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو فنا نہیں، تو اللہ جو ذکر کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ، اور جو درود پڑھ رہا ہے اسے بھی فنا نہیں۔ تو سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، ذکر مصطفیٰ کو فنا نہیں ہے تو ذات مصطفیٰ کو فنا کہاں سے آ سکتا ہے؟ ذکر اللہ کہتا ہے حبیب تیرا ختم نہیں ہوگا، وہ ہم نہیں ختم ہونے دیں گے۔ اور کائنات میں ایک دفعہ بھی کوئی عمل میرے حضور نے کیا نا بعد میں چھوڑ دیا، اللہ نے کہا اسے بھی زندہ رہنے دو۔ میرے مصطفیٰ نے کیا تو ہے نا، میرے حبیب نے کیا تو ہے نا۔ تو فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پہ کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اچھا نبی پہ درود پڑھنا، اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا درود، یصلون کا ایک معنی ہوتا ہے اپنا قرب دینا، قریب کرنا، قریب۔ وہ ہر لمحے اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا کرتا۔ معراج کی رات حضور گئے، عالم بشریت سے نکلے، عالم ملکوت آ گیا۔
فرشتے وہاں رہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی رہ گئے، حضور اس سے آگے عالم لاہوت کی طرف بڑھے، آقا تشریف لے گئے، پھر عالم لامکا کی طرف حضور چلے گئے۔ اب جب لامکا کی طرف حضور گئے نا، ادھر تو ہے نا کہیں راہ پہ جانا ہو تو ظاہری بات ہے بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ راہ یہ حضور تو اس راہ پہ گئے جہاں لامکان مکان ہی کوئی نہیں، اور تعجب نہیں آتا بعضوں نے ترجمے ایسے بھی کر دیے کہ اللہ نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا اور راہ دکھا دی۔ عجیب تماشا ہے، جو لامکان میں نہیں بھٹکا جہاں راہ ہی کوئی نہیں، وہ بھٹک سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لامکان کی طرف حضور تشریف لے گئے، تو گئے نا، امام شعرانی لکھتے ہیں، امام شعرانی نے کہا جب لامکان میں اللہ نے کہ حضور آقا علیہ السلام نے رض کی نا مولا عالم بشریت میں تھا، تیرا براق بھی ساتھ تھا، تیرا جبریل بھی ساتھ تھا، ملکوت سے گزرا سدرۃ المنتہا پہ آیا، تیرا براق بھی رہ گیا اور ساتھ میں جبریل بھی رہ گیا، پھر تو نے بکہ نور بھیجا، پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں تیرا بکہ نور بھی رہ گیا، فرمایا پھر میں رف رف پہ بھی سفر کیا، ایک وقت ایسا آیا وہ رف رف بھی تیرا رہ گیا، پھر لامکان میں کچھ نہیں ہے، اب آگے کیسے آؤں؟ اللہ رب العزت نے کہا کف یا محمد ان ربک یصلی یصلی یصلی، ابھی بھی یہیں ٹھہر جا، تیرا رب خود درود پڑھتا ہوا تیرا استقبال کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب رک جا، یہاں تک آنا تیرا کام تھا۔ ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، کیا تمہیں اپنی قربت عطا فرما رہا ہے؟ کتنی قربت؟ میں ایک نکتہ اور پھر واپس پلٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی کتنی قربت؟ قرآن مجید سورہ نجم کے اندر آتا ہے، فکان کعبہ قوسین و ادنا، دو قوسین، قوسین یوں ہوتی ہے ایسے، اللہ نے کہا ایک قوس نہیں کیا، دو قوسین، فرمائے دو قوسین کا فاصلہ رہ گیا، مولا پھر بھی رہ تو گیا نا، فکان کعبہ قوسین، اتنا فاصلہ رہ تو گیا، اللہ نے کہا نہیں آگے پڑھ، آؤ ادنا، ہم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ واہ 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 واہ، فرمایا یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، مکان کا بندہ لامکان کی کیا سمجھے گا، اس لیے ہم نے قوسین کی بات کی تاکہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے نا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے۔ اور قوسین کی مثال اس لیے بھی دی، جو قوس ہوتی ہے نا، یہ اس زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبیلے تھے نا، آپس میں جنگ ختم ہو جاتی نا، لڑائیاں ہوتی قبائل میں، صلح ہو جاتی، وہ ان کی کمان پکڑتا، یہ قبیلے والے ان کو کمان دیتے، دونوں تیر چلاتے ایک دوسرے کی کمان سے، اور پھر یہ سمجھا جاتا اس کی جنگ میری جنگ، اس کی دوستی میری دوستی۔ اللہ نے کہا فکان قاب قوسین، دو قوسین، سمجھ لو مصطفیٰ کی محبت اللہ کی محبت، مصطفیٰ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، میں آگے نہیں بڑھ رہا، صرف بتا رہا ہوں قرب خدا، اور ہر لمحے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی تیرے آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلے سے بہتر ہے تو فیض مصطفیٰ بھی تو بڑھ رہا ہے نا، بے شک، اور شرکن غربر میرے آقا کا فیض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں اللہ نے قرآن میں کوئی الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ کے دیکھیے گا، کسی چیز کا حکم دیا ہو تو پہلے اپنی سنت بیان کی ہو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ تو نہیں کہا میں پڑھتا ہوں، میں پاک ہوں اس سے، میں اس سے پاک ہوں۔ روزہ رکھو، مولا تو رکھتا ہے، میں پاک ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے ایک چیز پہلے بیان کی کہ میں کرتا ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پھر کہا تم کرو، وہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام۔ اور اللہ نے اپنی سنت کا پہلے بیان کیا، میں پڑھتا ہوں، ان اللہ، اور اس کے فرشتے بھی،
فرمایا میں خدا ہو کے پڑھتا ہوں، تم غلام ہو کے نہیں پڑھتے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ان باتوں میں نہیں پڑھنا وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اس سے ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، ثواب مل جائے گا، ثواب کی پریشانی نہ کیا کریں، ثواب کی پریشانی نہ کیا کریں، جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ. اس کی بھی پریشانی نہ کیا کریں. صرف ایک نیت سے درود و سلام پڑھا کریں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے. انشاءاللہ. کیا حضور بات. نے فرما دیتا ہے میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، واہ واہ. پھر کیا حساب، پھر کیا کتاب. کیا بات ہے. پھر تو نہیں نا. وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، ایک پہاڑ کی غار کے اندر نا ایک بابا 70 سال، اور ایک جگہ پہ آتا ہے 70,000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا اس بابے کو کہہ دے میں نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی، تیرے منہ پہ مار دی. نہیں میں عبادتوں پہ گمنڈ کرنا ہائے ہائے. اس کی مرضی ہے. وہ ایک سجدے تے پڑھ لوے تھے، سجدہ میں نے اسی خیال کسی اور دا سی جواب دے، کیا دیں گے جواب. ہم عبادتوں پہ تو فخر کر ہی نہیں سکتے. فخر ہے تو مدینے والے کی نسبت پہ ہے، اس پہ فخر کیا کرو. ہم حضور کے امتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس بابے کو کہا اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں. بابے کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لگتا 70 سال دی عبادت کم آ گئی. اٹھ کے کہا کیا میرے اللہ نے پیغام دیا؟ کہا بڑے افسوسناک خبر یہ ہے، اللہ نے کہا تیری 70 سال کی عبادت میں نے رد کر. نہیں مانتا میں، لے جا. جب بابے نے سنا نا تو یوں تکا، تک کے نا بابا ناچنے لگا، رقص کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تیری بات سمجھ نہیں آئی، 70 سال کی تیری عبادت رد ہوئی ہے، تجھے تو سر پٹک پٹک کے مر جانا چاہیے اور تو خوشی سے ناچ رہا. کہا موسیٰ ہم عاشق لوگ ہیں، میں نے 70 سال کی عبادت ثواب کے لیے تھوڑی کی تھی. وہ قبول کرے رد کرے مالک ہے، اس کی مرضی ہے. موسیٰ میری تو عبادت کام آ گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا پیغام تو بھیجانا، یاد تو کیا. واہ واہ واہ. یاد تو کیتا ہے نا، میری تو کام آ گئی. بس یہی ہے، حضور یاد کر لیں. واہ واہ. حضور کہ یہ میرا ہے. بھائی اتنی سی لالچ سے بڑا کرو، باقی لالچ نہ کیا کرو کہ حوریں ملیں گی، جنت ملے گی. چھوڑ دیں. جنت میں حضور کی سنگت سے بڑھ کے شاہی کوئی نہیں. ہمیں تو طلب ہی سنگت کی ہے، ہمیں طلب ہی سنگت کی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو صلو علیہ، درود پڑھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، وسلموا تسلیما، کثرت اور ادب سے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ سلام پڑھو. ٹھیک ہے نا، کثرت اور ادب سے. سلموا تسلیما مفعول مطلق. اب ذرا میں احادیث کی طرف آتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، آیت نازل ہو گئی. اب اس آیت کی ہی تشریح میں آگے بڑھ رہا ہوں. آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے جو کہا ہے، وہ زبان والے تھے، اہل زبان تھے، ان سے بڑھ کے کوئی فصاحت و بلاغت کا مالک تھا اہل عرب سے. یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی پڑھو. آقا جی ہمیں تھوڑی سی تعلیم دینا، ہمیں تھوڑا سکھائیں گے کیسے پڑھیں، طریقہ کار کیا ہے، کیسے پڑھیں. سوال کرنے والے صحابہ، طریقہ بتانے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے. یا رسول اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا جب بھی پڑھنا ہے نا یوں پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب بھی پڑھنا ہے صرف اتنا نہیں پڑھنا کہ حضور پہ درود ہو، اے اللہ تو رحمت بھیج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آگے پھر پورا درود شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
پڑھ کے سنایا، اس میں حضور کے آبا کا بھی ذکر ہے، واہ واہ والسلام علی آباء المرسلین، سبحان حضور کے آبا پہ، حضور کے والدہ پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ، یہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز میں میری آل پہ درود نہ پڑھے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، بے شک نماز میں میری آل پہ درود نہ پڑھے لم تقبل منہ، حضور فرماتے اللہ نماز رد کر دیتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، سخت لفظ ہے، معافی چاہتا ہوں، اس کی نماز بھی مردود ہو، نہ پڑھنے والا بھی مردود ہے، واہ 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 نہ پڑھنے والا بھی مردود ہے۔ واہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود پڑھے سبحان اللہ میری آل پہ درود نہ پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوں، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ سے کچھ بھی مانگ لے، قبول کیا کرنا، اللہ اس کی طرف نظر کرم ہی نہیں کرتا، اللہ اس کی طرف تکتا بھی نہیں ہے جو حضور کی آل کا ذکر نہیں کرتا، درود و سلام نہیں پڑھتا۔ دعائیں قبول کروانی ہے تو حضور کی آل کا ذکر، سبحان اللہ حضور کی آل پہ درود و سلام۔ نماز قبول کروانی ہے تو حضور کی آل پہ درود و سلام۔ درود قبول کروانا تو حضور کی آل پر آل پہ درود و سلام۔ اے درمیان جو حضور پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، بڑے باواز بلند کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا درود ہے؟ ہائے 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 میرے آقا نے تو یہ تعلیم تو نہیں دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا ہو؟ فرمایا آل کا ذکر ہو اس میں، واہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کا ذکر، آل کا، حضور کی آل کا ذکر۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یقین کیجئے گا ان کے تذکرے کرتے جائیں اور اپنے ایمانوں کو تازگیاں دیتے جائیں، طہارت دیتے جائیں، اور یقین کریں قربتیں ملیں گی، قربتیں۔ سبحان اللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس دن پردے ہٹ گئے نا اس دن تسی مولوی زہر بھی کو نہیں سننا، ہائے 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 کہا نا یہ بڑی اورے کی بات کرتا ہے، وہاں معاملہ بڑا پرے کا ہے، ہائے 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 وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، واہ 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 اور کچھ چیزیں بتائی نہیں جا سکتی جتنے مرضی لفظ ہو، جب پردے اٹھ جاتے ہیں اس وقت بندے کا حال ہی بدل جاتا ہے، معنات ہی بدل جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے گا یہی پیغام ہے، اسی پیغام پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھیں کثرت سے، ادب سے، ایک تو یہ پیغام ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور کی آل پہ پڑھیں، سبحان اللہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آل پہ بھی درود و سلام عادت بنائیں گے نا، عادت بن جائے، انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب یہ پڑھتے جائیں گے عادت بن جائے گی۔ تو ہاں یہ بھی ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا، اگر آپ کے قریب کوئی بیٹھ کے حضور کی آل پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تو بھائی اس کو سامنے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کر کے پڑھیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یار لڑنا نہیں کسی نال کبھی، اور ایک بندہ آپ کے قریب بیٹھ کے نہیں پڑھتا تو آپ جناب وہ اسے کبھی پڑھتا نہیں تو لہٰذا نہیں ہو سکتا ہے اسے علم نہ ہو، نالج نہ ہو، آپ اسے کہہ دیے حضور کی آل پہ بھی پڑھیں، حضور نے ایسے فرمایا، مان جائے بسم اللہ، نہ مانے آپ کا میسج تو چلا گیا، یہ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، لڑ کے بات تھوڑی منوانی ہے۔ اور پتہ نہیں امام حسن اور حسین سے بڑی مثال تو کس کائنات میں کوئی نہیں نہ ہو سبحان سکتی۔ اللہ مسجد میں آئے تو ایک بابا غلط وضو کر رہا تھا، ہائے 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 تربیت ہے بی بی پاک کی، سبحان اللہ تربیت ہے مولا علی کی، سبحان اور پھر تربیت پاک ہے امام الانبیاء کی، سبحان اللہ جس نے حضور کی تربیت کی مجسم صورت دیکھنی ہو نا، یا حسن کو دیکھے یا حسین کو دیکھے، ہائے ہائے واہ واہ مجسم صورت تربیت مصطفیٰ کریم کی۔ اچھا مسجد میں تکا وہ وضو غلط کر رہا ہے بابا، ٹھیک ہے، اب یہ عمر کم ہے، وہ بزرگ ہے، ادب ہے، احترام ہے، اچھا تک کے نا تو اب کہتے ہیں یہ نہیں کہا بابا جی تو یہ وضو غلط کر رہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو علم مذہبی کوئی نہیں نا ہوتا، ہائے 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 تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ فتوے بھی لگاتے ہیں، میں پڑھیا تینوں نہیں پتا، ہاں نہیں، اور بھائی فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ علم کا اصل مقصد ہے کردار بدلے، کردار بدل جائے تو تاثیر ہوتی ہے، کوئی آپ کو تکے گا تو بدل جائے گا، فزیکل لا ہے نا،
آگ ہو تو گرمی ہے، ٹھنڈک ہو تو سردی ہے، برف ہو تو ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا کردار ہو اور اس کا گھر اور معاشرے پہ اثر کوئی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علم جھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا، علم بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک نا اس بابے کو امام حسن اس کی ایک طرف بیٹھ کے امام حسین دوسری طرف، بابا جی جی ہمارا وضو دیکھیے ہم کہیں غلط تو نہیں کرتے؟ واہ 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 واہ، یہ نہیں کہا بابا جی تو ہی غلط کر دے، نہیں، انہوں نے کہا یہ بے ادبی ہے، بزرگ ہے، بات بھی سمجھانی اور ادب بھی رکھنا۔ ایک طرف وہ بیٹھے، بابا جی ہم چھوٹے ہیں، ہمارا ذرا وضو تو دیکھیں، ہمارے وضو میں کئی غلطی ہوئی تو ہمیں بتائیے گا۔ باپے اور ادھر وضو بندے رہے، امام حسن کا بھی، امام حسین کا، تک کہنے بابا جی کہتے ہیں حسنین کریمین سے، وضو آپ نہیں غلط کرتے، غلط نہیں کرتے۔ انہوں نے اس طرح سے دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرتیں پڑھیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈائیورس کرنی تھی کسی وجہ سے، امام حسین آ گئے اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں، بھائی جی خیر ہے، یہاں تک نوبت آ گئی، بتائیں تو صحیح کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں نہیں پڑھا ہن لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہو، ایک دوسرے کا راز ہوتے ہیں، میری بیوی ہے تو میں اس کی بات تو نہیں نہ بتا سکتا۔ خاموش ہو گئے، ڈائیورس ہوگی، دوبارہ پھر امام حسین آ گئے اور آ کے کہتے بھائی جان اب تو وہ نہیں نہ رہی آپ کی بیوی، اب بتائیں کیا معاملہ تھا؟ کہا اب وہ بیوی نہیں رہی، اب کروں گا تو غیبت ہوگی۔ واہ واہ واہ، حضور کے غلاموں بڑی پیاری شخصیات ہیں، بڑی پیاری، اس لیے تو درود ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام ہوتے تو درود پڑھا جاتا۔ بڑی اہم بات، ایک بات ضمناً کرتا چلوں، آج عوام الناس میں اور ابن عساکر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پیغام دیا جاتا ہے نا ممبروں پہ بیٹھ کے، میں تو اگلے دن حیران رہ گیا کہ 92 پہ ایک عرب کے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ عربی میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کر دی اور کسی نے ان کو نہیں کہا کہ بھئی یہ بات کرنے والی نہیں، من گھڑت بات ہے۔ وہ یہ بات تھی کہ لوگ نا نسبت کرتے ہیں امام حسن کی طرف، کہ کوئی کہتا ہے امام حسن کی جی 90 شادیاں تھیں، کوئی کہتا ہے جی 92 شادیاں تھیں۔ افسوس ہے، صرف کیا کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ لوگوں کا ذہن اور طرح بن جائے کہ ان کا کام ہی صرف شادیاں کرنا تھا، اور وہی ایسا یہ غلط اور من گھڑت روایت ہے۔ یہ اس لیے لوگوں کے کانوں میں ڈالے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے انہیں خلافت سے کیا تعلق تھا، ان کا تو کام ہی شادیاں کرنا تھا، انہیں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ سراسر من گھڑت اور موضوع غلط روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے 90 سے زائد شادیاں کی، یہ غلط بات ہے۔ آپ کی کثرت کی شادیاں نہیں تھیں، آپ کی عمر مبارک کا حساب لگائیں تب بھی 90 نہیں بنتی ہیں، بے شک بے شک، روز بھی ایک ایک کرندے نہیں بنتی، کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، پروسیجر ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور سب سے احسن طریقہ کیا ہے، حسن طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، بدعت طریقہ کیا ہے، یہ ساری کیٹیگریز ہیں نا، طریقہ کار ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ تو بس آخر میں یہی پیغام ہے، سادات کے قرب میں بیٹھ کے یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، کسی سے لڑیں جھگڑے نہیں، مسلک کی بنیاد پہ پیغام محبت دیں، پیغام محبت، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا درود محل ہے، یہ اس میں کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ نعت خوان آتے ہیں اور علماء آتے ہیں۔ تو نعت خوان اور علماء ان کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ جب نعت پڑھ رہے ہو نا تو کوئی آپ کے قریب سے گزرے تو کبھی یار اس کی نعت پڑھنا بنتی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ سے محبت بڑی ہے، سبحان اللہ، ایسے کردار بنے، اور زبان نہ زبان اس کو صرف اس پہ یہ ایک پیرا لگا دے کہ اس سے میں نے حضور کی ثنا کرنی ہے، اب اس سے غیبت نہیں ہونی چاہیے، اب اسے جھوٹ نہیں ہے، میں نے آقا کی ثنا کرنی ہے، جھوٹ بول کے پھر زبان سے کیسے آقا کی ثنا کروں گا؟ دیکھنا کیسے زندگی بدلتی اور پڑھیں تو میرے آقا کو، سبحان اللہ، کوئی سامنے تک رہا ہو یا نہ تک رہا ہو، خیال کریں بس حضور تک رہے۔ عالم حضور میں نماز میں بھی تو یہی ہے نا، سلام علیکہ ایھا النبی، آپ پہ سلام ہو۔ اللہ نے کہا عالم حضوری میں جا کے خیال کر کے سلام کر، بے توجہی میں سلام نہیں کرنا۔ تو یہ پیغام ہے۔ آج میرا موضوع مختلف موضوعات پہ بن گیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک
مجھے سب سے پہلے بدلنے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔